اس کا کوڈ کیا ہے؟ C1 کی حیثیت کیا ہے؟ گلشن اقبال اینی زولا کون ہے؟ مجھے ان سب سوالات کے جواب دو، لہذا جو کچھ معلوم ہے رکے بغیر دہراتے چلے جاؤ کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے۔ وہ B1 کہلاتا ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ میں اسی کو جواب دیتا لیکن میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ C1 میں کے ماتحت ہے، وہ براہ راست مجھ سے ملتا رہتا ہے، وہ میرے کام کرنے والوں کی وقتاً فوقتاً نگرانی کراتا رہتا تھا۔ اسی سے مجھے پتا چلا کہ مقرب خان طارق کے پیچھے لگ گیا، حالات بگڑ جائیں گے۔ میری ہدایت پر اس نے مقرب خان کو مار ڈالا، پھر اقرب خان اور مکھن خان بھی اسی کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن امکان تھا کہ یہ مرنے والوں نے کچھ اور لوگوں کو بھی اعتماد میں لے رکھا ہے اور معاملے کو طول دینے کی بجائے میں نے طارق کو مروانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ستارے گردش میں آ رہے ہیں۔ میرا بس چلتا تو میں اپنے گھر میں چوری کی خبر اپنی ذات تک محدود رکھتا، لیکن رخشی پہلے ہی وہ خبر آگے بڑھا چکی تھی۔ رخشی کون؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر سوال کیا۔ B1 کے ایما پر میں نے اسے سیکرٹری رکھا تھا، وہ کال گل کے روپ میں مجھ سے ٹکرائی تھی، لیکن بعد میں جب خفیہ پیغامات کے سلسلے میں اسے اعتماد میں لینے کا حکم ملا تو خدا کھلا کہ رات دن اسے میری نگرانی کے لیے میرے سر پر مسلط کیا گیا تھا۔ میرے معزول ہوتے ہی وہ میرا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی اور اسے شبہ ہو جاتا کہ تم صرف چور نہیں تھے بلکہ معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے گھر میں گھسے تھے اور میری خوابگاہ میں بھی میری دسترس سے محفوظ نہیں تھی، تو اس کی رپورٹ پر میرا حشر بھی وہی ہوتا جو طارق کا ہوا۔ بظاہر وہ ایک پیشہ ور عورت ہے لیکن دراصل C1 کے لیے کام کرتی ہے۔ کبھی کبھار میں بھی فون پر اس سے کام لے لیتا تھا۔ شہر میں B4 کے طور پر میرا صرف 5 افراد سے رابطہ تھا، تم، جہانگیر، C1، رخشی اور پروین۔ ان میں سے صرف رخشی اور C1 کو میری اصلیت کا پتہ تھا، ورنہ پروین کے لیے بھی میں صرف ایک آواز تھا۔ میرے لیے اس کا کوڈ اینی زولا مقرر تھا۔ مال کی آمد و رفت کا کیا ذریعہ ہے؟ اسے خوف زدہ دیکھ کر میں حتی الامکان زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مجھے MT300 پر مال پہنچانے کی پیشگی اطلاع مل جاتی تھی۔ باہر سے آنے والوں سے C1 کا کوئی آدمی مال وصول کرتا تھا اور میری ہدایت کے مطابق C1 مال جیوا ہاؤس بھجوا دیتا تھا۔ رقم کا سرپہر پیکٹ C1 میرے سپرد کرتا اور میں ایک مقامی بینک کی برانچ میں نمبر ٹریڈ اکاؤنٹ کے حوالے سے ایک شخص کو رقم دے کر سارے کاغذ پر رسید لے لیتا تھا۔ B1 کی طرف سے MT300 پر رقم کی وصولیابی کی اطلاع ملنے پر میں وہ رسید تلف کر دیتا تھا۔ مال کہاں سے آتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ یہ مجھے آج تک معلوم نہ ہو سکا، اس نے بے بسی سے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ سارا طریقہ کار اس قدر پیچیدہ ہے کہ اپنے ذمہ داریوں سے آگے کسی کو کچھ نہیں معلوم ہو سکتا۔ اگر سارا طریقہ کار اسی قدر پیچیدہ تھا اور تم B1 سے واقف نہیں تو پھر تمہاری خوابگاہ میں موجود ڈائری میں اس کا نمبر کیسے موجود تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ نہیں، اس میں تو کوئی نمبر نہیں تھا اس کا۔ راجہ سکندر علی نے جلدی سے تردید کی۔ مجھ سے اڑنے کی کوشش نہ کرو راجہ جی، میں نے تلخ لہجے میں کہا، ورنہ میں تمہارے حق میں ان سے کہیں زیادہ برا ثابت ہوں گا۔ میں نے تمہاری ڈائری میں چالاکی سے لکھے ہوئے 4 فون نمبر دیکھے۔ اگر میں تمہارے کوڈ سسٹم سے لا علم ہوتا تو ان نمبروں کو نظر انداز کر دیتا، لیکن وہ میرے پاس محفوظ ہیں۔ اسے 2CC1 تک مجھے ان چاروں کی تفصیل چاہیے۔ اسے خوفزدہ اور بے بس دیکھ کر شاید میں اس کی طرف سے غافل ہو گیا، کیونکہ وہ غیر متوقع طور پر اپنی جگہ سے یوں اچھلا جیسے فرش سے سپرنگوں نے اسے میری طرف پھینکا ہو۔ وہ دراز قامت ہونے کے ساتھ ساتھ خاصا صحت مند بھی تھا، لہذا جو ہی وہ مجھ سے ٹکرایا میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پھر اس کے بھاری وجود تلے قالین پر گرتے ہوئے میں نے پستول دور اچھال دیا، کیونکہ کلائیوں پر اس کی بے رحمانہ گرفت کے نتیجے میں مجھے خدشہ ہو گیا کہ وہ مجھے جھٹکا دے کر مجھ سے پستول چھین لینے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ میری پشت قالین سے ٹکتے ہی سکندر علی نے گراتے ہوئے وحشیانہ قوت سے میری پیشانی پر ٹکر رسید کرنے کی کوشش کی، لیکن میں تڑپ کر اس کا وار بچا گیا اور اسی کے ساتھ اس کی اٹھی ہوئی پشت پر پوری قوت سے دونوں گھٹنوں کی ضرب لگا کر اسے سر کے بل الٹ دیا۔ وہ میرے شانے کے قریب سے کلا بازی کھاتا ہوا گزرا تو اس کی ایک ٹانگ میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے قالین چھوڑ کر پھرتی سے اس کی ٹانگ مروڑنا چاہی، لیکن اس نے میرے سینے پر لاتیں رسید کر کے مجھے پیچھے اچھال دیا۔ میں سنبھلا تو وہ بھی قالین سے اٹھ چکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ مہلت دیے بغیر مجھے دبوچنے کے لیے وہ میری طرف جھپٹے گا اور اس کا انداز بھی کچھ ایسا ہی ہونہار تھا، مگر اچانک ہی اس نے میرے پستول کی طرف چھلانگ لگا دی۔ لمحے بھر کے لیے میں بوکھلا گیا۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ اس کی کچھار میں داخل ہوا تھا اور میرا اندازہ تھا کہ میں بآسانی اسے اپنے اشاروں پر نچا سکوں گا، لیکن اس مردود نے مکاری سے کام لے کر میری بازی الٹ دی۔ ویسے مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ ہاتھا پائی کی نوبت آ جانے کے باوجود اس نے اونچی آواز میں اپنے کسی آدمی کو ادھر متوجہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید اس کی وجہ نفسیاتی تھی۔ وہ بظاہر ایک معزز اور بردبار آدمی تھا اور اس انداز میں مار دھاڑ کرتے ہوئے اپنے ملازمین کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتا تھا۔
میں اسے پستول پر قبضہ کرنے سے روکنے کے لیے تیزی سے اس کی طرف لپکا. اس کی پیشانی پر پڑنے والی میری بھرپور ٹھوکر نے اسے ہلا کر رکھ دیا اور وہ اپنی غیر ارادی چیخ کو بمشکل ایک غضبناک گراہٹ میں دبا سکا، لیکن پستول اس کے قبضے میں چلا گیا تھا. ٹھوکر کھا کر اس نے لہو لہان چہرے کے ساتھ قالین پر پڑے پڑے پینترا بدلا اور پھر کھڑے ہو کر کسی زخمی درندے کے سے تیوروں کے ساتھ مجھ پر پستول تان لیا. شاید اب مجھے دوبارہ کھویا ہوا مقام مل جائے. وہ بائیں ہاتھ سے پیشانی کے زخم سے بہہ کر آنکھوں میں آنے والے خون کو صاف کرتے ہوئے فاتحانہ لہجے میں بولا، کاش مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا ہوتا کہ میں اپنی آستین میں ایک سام پال رہا ہوں. پستول کی محیب نال کو سامنے پا کر میرے اوسان ہتا ہو گئے، لیکن ذہن پھر بھی کام کر رہا تھا. پستول پھینک دو B4، تم امتحان میں کامیاب رہے ہو. میں نے بولتے ہوئے اپنا لہجہ پرسکون رکھنے کی کوشش کی، لیکن اپنی آواز سے کھوکھلا پن مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکا. اس کے خون آلود چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کے آثار غالب آ گئے، لیکن پھر وہ فوراً ہی سنبھل گیا. اب کوئی فراڈ نہ چل سکے گا. ہاتھ اوپر اٹھاؤ اپنے، میں دیکھوں گا کہ C1 کیا اگلواتا ہے. وہ تشدد میں بے مثال مہارت رکھتا ہے. میرا کام صرف یہ دیکھنا تھا کہ تم رازوں کی حفاظت میں کس حد تک جا سکتے ہو. میں نے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ کر پرسکون لہجے میں کہا، کیونکہ وہ روانی میں کہہ گیا کہ مارنے کی بجائے وہ مجھے اپنا قیدی بنانا چاہتا تھا، تاکہ اوپر والوں کو میری فریاد سے آگاہ کر کے ان کی نگاہوں میں سرخروئی حاصل کر سکے. اس طرح میری حیثیت تنظیم کے نمائندے کی ہے. اگر تم نے میری وضاحت کے باوجود کسی حماقت کا ارتکاب کیا تو جواب دہی کے خود ہی ذمہ دار ہوگے. C1 میری یہاں آمد سے پوری طرح باخبر ہے، اور رپورٹ ملنے میں تاخیر ہوئی تو وہ خود یہاں چڑھ دوڑے گا. تمہیں میری جواب دہی کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. وہ تلخ لہجے میں بولا، تم بول رہے ہو کہ میں برسوں تمہارا سربراہ رہا ہوں. مجھے خوشی ہوگی اگر C1 تمہاری تلاش میں یہاں دوڑا آئے اور تمہیں میری قید میں دیکھے. اب پیچھے ہٹو اور دیوار سے منہ لگا کر کھڑے ہو جاؤ. چلو جلدی کرو. میں نے بظاہر بے پروایانہ انداز میں دائیں بائیں نگاہیں دوڑائیں اور پھر الٹے قدموں یوں پیچھے ہٹنے لگا کہ مسحری کے قریب رکھی ہوئی اونچی ٹیبل سے میرا فاصلہ بتدریج کم ہونے لگا. وہ میری اس چالاکی کو نہ بھانپ سکا اور پھر ڈمپل سکاچ کی زیر استعمال بوتل فضا میں دیکھ کر اسے ہوش آیا تو تاخیر ہو چکی تھی. جھکائی دینے کے باوجود میں نے پوری شدت سے اس کے داہنے شانے سے ٹکرائی اور اس کا پستول والا ہاتھ نیچے جھول گیا. دردناک آواز میں اس کے حلق سے میرے لیے مغلظانہ گالیوں کا طوفان ابل پڑا اور میں نے تھوڑی سی محنت کے بعد پستول دوبارہ حاصل کر لیا. اس بار سکندر علی کی اضطراری آوازیں اتنی بلند تھی کہ مداخلت کا خوف ستانے لگا. جلدی بتاؤ کہ وہ فون نمبر کس کس کے ہیں. میں نے پستول کی نال اس کی کنپٹی میں اڑا کر صفاقانہ سرگوشی میں سوال کیا. وہ قہر آلود اور بے بسی کے ساتھ مجھے گھورنے لگا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے کچا ہی چبا جاتا. میں نے اندازہ لگایا کہ میرے سوال کا جواب اس کی بساط سے باہر تھا. ہیروئن فروشی کی اس بساط پر نیچے سے اوپر تک ہر ایک بے بساط مہرا تھا، جسے کچھ علم نہیں کہ وہ کس کے لیے کب پٹوا دیا جائے گا. اگر سکندر علی ان نمبروں کے بارے میں نہیں جانتا تو کوئی اور اس وقت اس سے کچھ اگلوانا محال نظر آ رہا تھا. میں نے اسی کنپٹی سے پستول کی نال ہٹائی اور اگلے ہی لمحے پستول کے وزنی دستے کی ضرب نے اسے کسی شہتیر کی طرح نیچے ڈھیر کر دیا. میں نے پستول جیب میں رکھا اور میرے دونوں ہاتھ برہمی کے ساتھ اس کے نرہرے پر جم گئے. اس وقت تک میرا مقدور یاوری کر رہا تھا کہ باہر سے کسی نے مداخلت نہیں کی، لیکن پستول چلانے کی صورت میں معاملہ یک بیک بگڑ جاتا. پھر میرے ہاتھوں پر باریک دستانے چڑھے ہوئے تھے، لہٰذا میں اس وقت تک سکندر علی کے سینے پر چڑھ کر پوری قوت سے اس کا گلا دبائے رہا جب تک اس کا بدن میرے بوجھ تلے پھڑک پھڑک کر ساکت نہ ہو گیا. میں نے سندھی طرز کی مسحری کے سرہانے لگے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو مونچھیں غائب تھی جو وہیں قالین پر پڑی ہوئی مل گئیں. میں نے عجلت سے مونچھیں دوبارہ جمائی اور کمرے سے نکل گیا. مجھے امید تھی کہ باہر کی ناکافی روشنی میں میرے لباس پر خون کے دھبے نہیں دیکھے جا سکیں گے. کاٹیج سے باہر آیا تو سکندر علی کا نوجوان ملازم اندر کے ہنگامے سے بے خبر میری گاڑی کے قریب ایک پتھر پر بیٹھا کیسٹ پر قدرے اونچی آواز میں گانے سننے میں مگن تھا. مجھے دیکھتے ہی اس نے کیسٹ پلیئر کی آواز کم کر دی اور خود بوکھلائے ہوئے انداز میں کھڑا ہو گیا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہ رہا کہ یوں بے دریغ ڈراجا فارمز میں گھسانے والا اس کے مالک کا قاتل بھی ہو سکتا ہے. واپسی کے سفر میں صادق سے خریدی ہوئی جعلی نمبر پلیٹیں میں نے ایک محفوظ مقام پر گنجان جھاڑیوں میں پھینک دی اور کرائے کی کار کی اصل نمبر پلیٹیں سیٹ کے نیچے سے نکال کر ان کی جگہوں پر لگا دی. مونچھوں اور ٹوپی کی جگہ میں جیب میں منتقل کر لیا تاکہ گھر پہنچ کر انہیں اطمینان سے نظر آتش کر سکوں. تنظیم کے خلاف میری باقاعدہ سازش کا آغاز بہت کامیاب رہا. گاڑی کی نمبر کے حوالے سے زندگی بھر میرا سراغ نہیں لگایا جا سکتا تھا اور پولیس بڑی مونچھوں کی وجہ سے بھٹکتی رہ جاتی. سکندر علی کے ناپاک خون کے چھینٹوں نے مجھے تھوڑی سی پریشانی میں مبتلا کر دیا، لیکن غنیمت یہ ہوا کہ سارے راستے میں مجھے رکنا نہیں پڑا. اب صرف اسی قدر کام باقی رہ گیا کہ فی الحال کرائے کی کار ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں منتقل کر کے اپنی کار میں گھر لوٹ جاؤں اور اگلی صبح میٹر چین مائلو میٹر سے
منسلک کر کے کرائے کی کار واپس کر دوں۔ اس طرح میٹر سے یہی ظاہر ہوتا کہ میری تحویل میں وہ کار بہت کم چلی ہے اور کسی کو گمان تک نہ ہو سکا کہ اس کار میں ایک طویل سفر طے کر کے کسی کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں داخلے کے 2 راستے تھے، جن میں سے ایک نسبتاً نیم تاریک تھا۔ شاید ہوٹل کے مالکان نے اپنے اقامتی حصے میں آنے والے معزز گاہکوں کی عمومی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اہتمام کیا تھا، کیونکہ ان کی بہتری سرگرمیاں رازداری کے متقاضی ہوتی تھیں۔ کون کس کے ساتھ وہاں آیا اور کب نشاط کے چند لمحے گزار کر واپس لوٹا، اس کا شمار شاید گاہکوں اور سرپرستوں کے ذاتی رازوں میں ہوتا تھا، جن کی رازداری انتظامیہ کے اخلاقی فرائض میں شامل تھی، مگر اس وقت میرے لیے وہ نیم روشن راستہ ایک نعمت سے کم نہیں تھا۔ گھر کی طرف لوٹتے ہوئے مجھے راستے ہی میں تھکان کا احساس ہونے لگا۔ جب تک میں خطرات میں گھرا ہوا تھا، ذہن پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح اپنا مشن پورا کر کے باحفاظت گھر واپس پہنچ جاؤں۔ پورا مشن ہو چکا تھا۔ طارق کے قتل کے ذمہ دار کو میں نے آسانی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا اور ایک ایسے آدمی کو راہ سے ہٹا دیا جو برسوں کے رابطے کے نتیجے میں شاید مجھ سے بہت زیادہ واقف ہو چکا تھا۔ جب میں اس کی طرف روانہ ہوا تو مجھے خیال تھا کہ اس کے منصب میں اضافہ ہو چکا ہے، لیکن اس سے سامنا ہونے کے بعد جب اس کی زبانی مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری نقب زنی کے باعث وہ معزول کیا جا چکا تھا تو مجھے دلی مسرت ہوئی کہ اسے ذک پہنچانے کی کوششوں میں مجھے خاطر ہوا کامیابی ہوئی تھی۔ میں جلد از جلد گھر پہنچ کر تازہ پانی سے غسل کر کے تھکان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ سکون سے اپنی اس وقت تک کی کارروائیوں کا جائزہ لے کر آئندہ کے لیے اپنا لائحہ عمل تیار کر سکوں۔ پھر میں اپنے لباس پر لگے ہوئے خون کے چند چھوٹے چھوٹے دھبے ملازمین کی نگاہوں میں نہیں لانا چاہتا تھا، لہٰذا گھر میں کار سے اترتے ہی بریف کیس لے کر سیدھا اندر گھس گیا۔ غسل خانے میں سب سے پہلے میں نے نکلی مونچھوں اور سوتی ٹوپی کو آگ لگا کر ان کی راکھ نالی میں بہائی، پھر کپڑوں سے خون کے داغ دھو ڈالے۔ زندگی میں سکندر علی برسوں ایک روگ کی طرح میری جان سے چمٹا رہا، لیکن مرنے کے بعد اس کا خون تک اس قدر پھیکا ثابت ہوا کہ صابن کا پہلا ہاتھ لگتے ہی صاف ستھرا ہو گیا اور میں ان شہادتوں سے چھٹکارے کے بعد غسل میں مصروف ہو گیا۔ لباس تبدیل کر کے میں باہر آیا تو خوابگاہ کے دروازے پر بوڑھی خادمائیں میری منتظر تھی۔ اس نے کھانے کے بارے میں دریافت کرنے کے بعد بتایا کہ میری غیر حاضری میں 3 مرتبہ جہانگیر کا فون آیا تھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار تھا کہ جہانگیر پابندی ہٹنے کے بارے میں مجھے اطلاع دینے کے لیے بے چین تھا، لہٰذا خادمہ کو کھانا لگانے کی ہدایت دے کر رخصت کرنے کے بعد میں فون پر اس کا نمبر ملانے لگا۔ تم کہاں غائب تھے سارا دن؟ میری آواز سنتے ہی اس نے پرخلوص لہجے میں سوال کیا۔ نہ دفتر میں تمہارا پتہ تھا، نہ گھر میں کسی کو کچھ معلوم تھا، مجھے تو تشویش ہو گئی تھی تمہارے بارے میں۔ میں ہنس پڑا۔ میں حادثہ سہج جان ہوں، یوں چپ چپاتے نہیں جاؤں گا۔ کچھ دنوں سے خوف آنے لگا ہے۔ ریسیور پر اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ ویسے خوشخبری تھی تمہارے لیے، تم پر سے پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں، لیکن تم ذرا ہوشیار ہی رہنا، کہیں کسی خطرناک چکر میں نہ پھنس جاؤ۔ کیسا چکر؟ میں نے انجان بن کر سوال کیا۔ اپنی تو زندگی ہی چکر میں گزر رہی ہے، ملاقات ہوگی تو بتاؤں گا، فی الحال تم سٹینڈ بائی رہو گے، اس نے اسی رازدارانہ لہجے میں کہا۔ معلوم ہوتا ہے بھابھی گھر پر نہیں ہے جو اس قدر کھل کر بول رہے ہو، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کل ایک پارٹی میں جانا ہے، وارڈروب کھولے کپڑوں کا ڈھیر لگائے بیٹھی ہے، تم ذرا محتاط ہی رہنا، میرے بارے میں تمہارے منہ سے کوئی الٹی سیدھی بات نکل گئی تو مجھے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت کیا کہہ رہی تھی تم سے؟ تمہارے گمنام دشمنوں کی ہی بات ہو رہی تھی۔ خیر وہ میری بات کاٹ کر جلدی سے بولا، وہ تم سے ضرور بات کرے گی، اس کا خیال ہے کہ گہری دوستی کے ناطے سے تم مجھے راہ راست پر لانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں اسے کیسے بتاؤں کہ میری الجھنیں کیا ہیں؟ ہو سکے تو کل دن میں کچھ وقت نکال کر مجھ سے مل لو، دوپہر کا کھانا تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ میری تجویز اسے پسند آئی۔ اگلی شام میرا غزالے سے ملنے کا پروگرام تھا اور کسی پارٹی میں شرکت کرنا تھی، لہٰذا اس پروگرام کے ساتھ ہماری گفتگو ختم ہوئی اور میں کھانے کے لیے کمرے کی طرف چل دیا۔ روزمرہ کے معمولات سے فارغ ہو کر میں بستر پر دراز ہو گیا۔ میرے ذہن پر سکندر علی کا خون سوار تھا۔ اس سے بیشتر میں رکاوٹوں میں بارہا خون ریزی سے دوچار ہو چکا تھا۔ ان میں سے بہترے اپنے جسموں پر میرے زخموں کی نشانیاں سجائے زندہ تھے، لیکن اپنی تمام تر بے خوفی اور قانون شکنی کے باوجود میرے ہاتھوں کبھی کسی قتل کا ارتکاب نہیں ہوا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ سوچے سمجھے قتل کا میرے دل پر ذرا بھی بوجھ نہیں تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ میں ذہنی طور پر ہمیشہ قتل و غارت گری پر آمادہ رہا ہوں، لیکن سکندر علی کے معاملے میں کچھ دوسرے اسباب بھی کار فرما تھے۔ جن دنوں میں چاروں اپنی چھوٹی موٹی مجرمانہ سرگرمیوں کے باوجود تنگ دستی کے دور سے گزر رہے تھے، اس وقت سکندر علی نے بذات خود سامنے آئے بغیر ہمیں ایک مستقل کام کی پیشکش کی اور پھر نہایت پراسرار طور پر ہمارے گرد اس کا جال مضبوط ہوتا چلا گیا کہ ہم اس کی ذات سے واقف ہوئے بغیر اس کی آواز کے قیدی بنتے چلے گئے۔ اس دوران میں ہمیشہ ہی اس کا براہ راست مجھ سے رابطہ قائم رہا، لیکن
میں کوشش کے باوجود یہ بات نظر انداز نہ کر سکا کہ اس کا رویہ اہانت آمیز ہوا کرتا تھا، جیسے اس کی نگاہوں میں میری ذات کی کوئی وقت نہ ہو، اور شاید انا کے زخم ہی نے ابتدا میں مجھے باغیانہ خطوط پر سوچنے پر اکسایا، اور میں اسے ختم کر کے اسے غیر قانونی دھندے پر قابض ہونے کے سنہرے خواب دیکھنے لگا۔ میرا یہ خواب جس قدر دلکش تھا اسی قدر دشوار بھی تھا، لیکن میں نے اسے دوہرے انتظام پر آمادہ کر لیا۔ وہ مجھے احکام جاری کرتا تھا اور میں بدلی ہوئی آواز میں وہ ہدایات جہانگیر تک پہنچا دیتا۔ جہانگیر بیچارہ ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتا کہ ہم چاروں سے بڑا مقرر کر دیا گیا ہے، اور میں نے بھی بارہا اشتعال انگیز لمحات آ جانے کے باوجود کبھی اسے یہ جتانے کی کوشش نہیں کی کہ اس کا سارا بھرم میری وجہ سے قائم ہے، ورنہ در حقیقت وہ مجھ ہی کو جواب دہ ہے۔ سکندر علی کے کام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ مسلسل ایک ہی لائن پر چل رہا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے شہر میں منشیات فراہم کر رہا تھا، لیکن جب سے ہم چاروں اس کے چنگل میں پھنسے وہ مسلسل 7 برس تک شہر میں چرس ہی بانٹتے رہے۔ اسی دوران میں لطف الرحمان نامی ایک دلال نے ہمارا مال بیچ کر 2.25 لاکھ کی رقم اڑانے کی کوشش کی۔ حالانکہ جہانگیر نے وہ رقم اپنی گرہ سے ادا کی، لیکن سکندر علی نے اس معاملے کو نظر انداز نہیں کیا اور لطف الرحمان بے دردی کے ساتھ مار ڈالا گیا۔ اس واقعے نے جہاں بازار میں لوگوں پر دھاک بٹھا دی، وہاں ہم چاروں پر بھی اپنے نادیدہ باس کی دہشت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بازار میں چرس کا بحران پیدا کر کے ہیروئن متعارف کرائی گئی۔ فون کی روایتی رابطے کی بجائے ٹرانسمیٹر زیر استعمال آ گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے منصوبہ بندی کے تحت کام کو اچانک ہی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہو۔ مجھے D1 کا منصب مل گیا، جہانگیر D2 ہو گیا، لیکن یہ ترقیاں B4 کو راز سے نہ آ سکیں۔ غزالہ کے کالج کے فنکشن میں نے سکندر علی کی مائکرو فون پر گونجتی ہوئی خوابناک آواز سن لی، اور ایک ذرا سے اتفاق نے اس کا برسوں کا طلیسم پل بھر میں تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے شاید میں کچھ دن انتظار کرتا، کیونکہ اس کے مکان سے ملنے والے اشاروں سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ہمیں مطلق العنان نظر آنے کے باوجود سکندر علی آزاد نہیں تھا، بلکہ اپنی کارکردگی کے لیے کسی اور کو جواب دے تھا۔ لیکن اسی اثناء میں طارق کے بہمانہ قتل نے مجھے مشتعل کر دیا۔ پہلے مجھے موہوم سا خیال تھا، لیکن C1 نے اس کی تصدیق کر دی کہ طارق سکندر علی کی ایما پر ہی مارا گیا تھا۔ میں نے اسے کیفرے کردار کو پہنچا دیا تھا، لیکن بہت سی گتھیاں ابھی تک الجھی ہوئی تھیں۔ B4 سے اوپر جو لوگ بھی گروہ کے سربراہ تھے بہت زیادہ محتاط معلوم ہوتے تھے۔ سکندر علی کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس کرتے اسے موزل کر کے گوشہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے اختیارات عارضی طور پر مجھے اور C1 کو مشترکہ طور پر سونپ دیے تھے، لیکن مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میں کس کے لیے کام کروں گا۔ C1 میرے سامنے تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ معلومات حاصل کرنے کی امید نہیں تھی، کیونکہ وہ بہرحال سکندر علی کا ماتحت تھا، اور اس نے اپنے کاٹیج میں میرے روبرو جو کچھ بتایا وہ بڑی حد تک ناکافی تھا۔ نمبر ٹریڈ اکاؤنٹ کے حوالے پر رقمیں وصول کرنے والے بینکار پر ہاتھ ڈالا جاتا تو شاید وہ بھی کچھ نہ بتا سکتا۔ اینی زولا کے حوالے سے ملنے والی پیشہ ور دعوت پر پروین C1 کی معمولی اعلی کار تھی۔ A2، B1 اور B2 کے فون نمبروں سے واقف ہونے کے باوجود میں سکندر علی سے کچھ بھی نہیں اگلوا سکتا تھا۔ مجھے یہ تک علم نہیں تھا کہ ان نمبروں پر کس سے اور کس کوڈ میں بات کرنی ہے۔ اگر یوں ہی نمبر ملا بیٹھتا تو معلومات میں اضافے کی بجائے انہیں ہوشیار کر کے اس طرح سے بھی ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ لے دے کر بس ایک ہی نیا نام میرے سامنے آیا۔ سکندر علی کی سیکریٹری کو میں نے غیر معمولی اہمیت نہیں دی تھی۔ ٹرانسمیٹر پر اس کی آواز سن کر یہی سمجھتا رہا کہ وہ B4 کی سیکریٹری یا زیادہ سے زیادہ ایک حسین دوست ہوگی، کیونکہ اس وقت تک یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ سکندر علی اقتدار کا سرچشمہ ہونے کی بجائے بساط کا ایک مہرہ ہوگا۔ اس نے مرنے سے پہلے اعتراف کیا کہ وہ لڑکی تنظیم ہی سے تعلق رکھتی تھی اور اسے مددگار بنا کر سکندر علی کی نگرانی پر مامور کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ رکشی نامی وہ کال گرل کسی ایسے اہم آدمی سے واقف تھی جو اپنی سلامتی کے لیے سکندر علی جیسے ماتحت کی سرگرمیوں سے باخبر رہنا ضروری سمجھتا تھا، اور شاید دوسروں کی بھی نشاندہی کر سکتا تھا۔ سکندر علی کا کانٹا دور ہو چکا تھا۔ برات میں شائع ہونے والی خبروں سے اندازہ ہو سکتا تھا کہ پولیس اس واردات پر کس نہج پر سوچتی ہے۔ اس دوران میں رکشی کا سراغ لگانے کی کوشش کر سکتا تھا، اور اس کام کے لیے میرے پاس سلطان شاہ جیسا پرجوش آدمی موجود تھا جو عیسیٰ خان کی ملازمت سے ٹھکرائے جانے کے بعد میرے لیے ہر کام تیار کرنے کو تیار تھا۔ اس کے بشرے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ بے خوف ہونے کے ساتھ ہی آخری سانس تک وفاداری کا دم بھرتے رہنے والوں میں سے تھا۔ تنظیم کے اس پرہیچ طریقہ کار نے مجھے الجھا کر رکھ دیا۔ سکندر علی کے خلاف منصوبے سوچتے ہوئے میرے ذہن میں یہ مفروضہ موجود رہا کہ وہ تنظیم کا اعلیٰ اصل سربراہ ہے، لیکن حقائق اس کی سراسر نفی کر رہے تھے۔ میں خود مدت سے جرائم کی دنیا سے وابستہ تھا، اور میں نے شہر میں کئی طاقتور گروہوں کی بالادستی کا دور دیکھا تھا۔ ان میں کوئی بھی اس قدر پیچیدہ، مؤثر اور محفوظ تنظیم بنانے کا اہل نہیں تھا۔ مجھے بے اختیار کھلے اجلاس میں امریکی نمائندے آرتھر کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ گئے۔
روسی مداخلت کاروں کی آخری منزل افغانستان نہیں بلکہ بحیرہ عرب کی سال بھر کھلی رہنے والی گرم پانی کی بندرگاہیں تھیں، جہاں سے وہ صنعتی دنیا کی شیرک پر اپنا تسلط جما سکیں۔ اس مقصد کے لیے وہ افغانستان کی سرزمین پر اپنا قبضہ مستحکم کر کے پیش قدمی کرنا چاہتے تھے، تاکہ دوسروں کی شیرک پر قبضے کے چکر میں ان کی اپنی بڑھتی ہوئی سپاہ کی سپلائی لائن کی شیرک نہ کاٹی جا سکے۔ انہوں نے افغان حریت پسندوں کو عالمی رائے عامہ کی حمایت سے محروم کرنے کے لیے انہیں منشیات فروشی میں الجھانا شروع کر دیا۔ ایک بار وہ ہیروئن بیچ کر ہتھیار خریدنے کی راہ پر چل پڑتے تو ان میں سے ہزاروں خود اس نشے کی لت میں پڑ سکتے تھے۔ ہلکی پھلکی رنگین فضاؤں میں دھند کی طرح تیرتے اور بکھرتے ہوئے ذہن آزادی اور غلامی کے فلسفے کو بھلا کر امن کی باتیں سوچنے لگتے، تاکہ بارودوں کا دھواں ان کا نشہ نہ خراب کرے، بموں کے دھماکے ان کے مخمور ذہنوں کو بار بار نہ چونکا سکیں۔ مزاحمت پر اس دو طرفہ ضرب کے ساتھ تیسرا وار پاکستانی معاشرے پر ہوتا۔ ہیروئن جس راستے سے گزرتی وہاں ہزاروں کو گھائل کرتی جاتی۔ زوردار 1 کے 10 بنانے کے چکر میں اس کی تجارت کرنے لگتے اور مفلس چھوٹی چھوٹی پڑیوں میں اپنی خوابوں کی جنت کے خریدار بن جاتے، اور چند برسوں میں یہ زوال پذیر معاشرہ کسی یلغار کو سہنے کے قابل نہ رہتا۔ اسی کے ساتھ پاکستان کی رسوائی کا آغاز ہو جاتا، کیونکہ اس سرزمین پر بننے اور یہاں سے گزرنے والی ہیروئن آخرکار مغرب کے ان معاشروں میں بیچی جاتی جہاں مشینی ماحول اور جنسی آزادیوں سے اکتائے ہوئے ذہن تفریح اور اپنے ماحول سے فرار کے لیے نت نئے نشوں کے متلاسی تھے، اور وہاں کے ذمہ دار لوگ اس لعنت کی افزائش پر بوکھلا جاتے۔ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں اس تنظیم کے پس پشت وہی ذہن کار فرمان نہ ہو جن کی نشاندہی آرتھر کر چکا تھا، اور یہ گمان بالکل ہی بے بنیاد نہیں تھا۔ تنظیم کی طرف سے مجھے ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کا اسسٹنٹ سیلز مینیجر بنا کر ٹوکیو بھیجا گیا تھا۔ جہاز پر مغرب سے آنے والی ویرا لائٹ نے ہالینڈ کی فرم ایشلے ہاؤس کی نمائندگی کے طور پر مجھ سے ہیروئن کا نمونہ وصول کیا تھا، اور پھر اس کانفرنس میں انکشاف ہوا کہ جرمن کیمسٹ ڈاکٹر ڈالٹن کو مومن خان کی مدد کے لیے آمادہ کرنے والی ویرا لائٹ نامی ایک انگریز لڑکی تھی، جو ڈاکٹر ڈالٹن کی گرفتاری کے بعد لاپتہ ہو گئی۔ یہ سب کڑیاں ایک خاص سمت کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ میں جس قدر سوچتا رہا اسی قدر پریشان ہوتا چلا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔